سب رشتے وقت کے ساتھ رنگ بدل لیتے ہیں سوائے ماں کے، وہ ویسی ہی رہتی ہے جیسی ہوتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی رشتے پہ اندھا اعتماد ایک نہ ایک دن آپ کو اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں آپ شکوے شکایت بھی نہیں کر سکتے کیونکہ قصور آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے انمول رشتہ بہن بھائی کا پیار۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ کیوں بے یقین ہوتے ہیں؟ آپ نے کسی انسان سے نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگا ہے جس کے خزانوں میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ یقین رکھیں وہ عطا کرے گا کیونکہ وہی عطا کر سکتا ہے۔ ماں سے بچھڑنے کے بعد ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھی، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی۔ اکیلے رہنے کی عادت ڈال لو، اپنوں کے بغیر زندگی گزارنا اور زندگی کے درد برداشت کرنا سیکھ لو کیونکہ سپنے اور اپنے کبھی بھی بدلنے میں دیر نہیں کرتے۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو تب اللہ بھی تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے آپ کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہوتا ہے، ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑیوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو، تمہارا رب اسے تم تک لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں، بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ امام زین العابدین نے فرمایا، آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسے مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ ساری زندگی کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ بھروسہ ہمیشہ نسل دیکھ کے کیجیے کیونکہ بکریاں ہمیشہ سوکھا گھاس کھا کے میٹھا دودھ دیتی ہیں اور سانپ ہمیشہ میٹھا دودھ پی کے بھی ڈس لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ جب کوئی آپ کی ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائیے کہ محبت ختم اور مجبوری شروع ہو گئی ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ وقت نے ایک بات سکھا دی ہے، ہر رشتہ، ناطہ، تعلق تب تک زندہ رہتا ہے جب تک دوسروں کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا پھر تکلیف غصہ بن کے باہر آ جاتی ہے اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے انصاف پر اس دن بہت یقین آیا
جب میں نے امیر اور غریب کا ایک جیسا کفن اور قبر دیکھی۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں: خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ سب کے دلوں میں دھڑکنا ضروری نہیں ہوتا جناب۔ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنے کا بھی الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ غرور کس چیز پر ہے؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلے ہوں یا غریب کی جھوپڑی سے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا سچ اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت: کل نفس ذائقۃ الموت۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی انسان دوسرے کا درد نہیں سمجھتا۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے انہیں مارے ہوتے ہیں۔ دکھ مرنے کا نہیں ہوتا، دکھ بچھڑنے کا ہوتا ہے۔ انسان کو موت نہیں رلاتی، وہ پیار رلاتا ہے جو مرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ کفن بھی کیا چیز ہے؟ جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر، اے انسان! رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ دولت ایک جھٹکے میں، اور خوبصورتی ایک بیماری میں، اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، دوسروں کا عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے۔ انسان کہلانا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے: اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ بہت سی غلطیاں ہوئیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑا۔